وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اللہ نے تمہاری خدمت میں لگا دیے کشتیاں تاکہ وہ چلیں سمندر میں اللہ کے حکم سے۔ پانی اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی طاقتور چیز ہے کہ پہاڑوں کو بہا کر لے جاتا ہے، لیکن اس میں کشتیاں سکون کے ساتھ چل رہی ہیں۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، پہاڑوں کے جتنے بڑے بڑے جہاز، ایک ایک جہاز میں کئی لاکھ ٹن صرف سریا پڑا ہوتا ہے، امپورٹ شدہ مال ان میں جو آتا ہے، تو ایک جہاز خالی ہونے میں ہفتے لگ جاتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے جہاز اتنا بھاری وزن اٹھا کر، لاکھوں ٹن وزن اٹھاتے ہیں، وہ سمندر پر تیر رہے ہیں۔ یہ کس کے حکم سے؟ مشرک بھی جب سمندر میں کشتی میں جاتا ہے نا تو اللہ 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 پکارتا ہے، کسی کو نہیں پکارتا، صرف اللہ کو۔ اور یہ گواہی قرآن نے دی ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب کشتی میں بیٹھتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے یہاں کوئی نہیں پہنچے گا، یہاں کوئی نہیں آئے گا ہماری مدد کرنے کے لیے۔ تو کشتی اللہ نے تمہاری خدمت میں لگائی، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی۔ لفظی ترجمہ یہ ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اللہ نے نہریں تمہاری خدمت میں لگا دی۔ نہروں کا بہاؤ دیکھیں، پانی اللہ نے ایسے علاقے میں بھیجا ہوا ہے جو اونچا ہے، اور پانی وہاں سے رفتار کے ساتھ نہروں کی شکل میں زمین کے اس کنارے تک پہنچ رہا ہے۔ کوئی ہے ایسا سسٹم، کوئی ایسی سائنس ٹیکنالوجی ہے کہ پانی دریائے کابل کا جاتی شہر تک پہنچ جائے؟ کوئی ٹیکنالوجی ہے؟ کوئی ٹیکنالوجی، کوئی سائنس نہیں لگائی آج تک ہم نے اس حوالے سے۔ اللہ نے پانی برسایا برف کی شکل میں، بارش کی شکل میں، پانی پہاڑوں پر جو شمالی علاقہ جات ہیں برف ہی برف ہیں، وہاں سے برف پگھلتی ہے، دریا، ندیاں، نالے، بڑے بڑے دریا بنتے ہیں اور جا کر سمندر کے آخری زمین کے کنارے تک جا کر پہنچتے ہیں۔ ہزاروں میلوں کا ایک ایک لمبا لمبا دریا ہے۔ یہ پانی کو دھکیل کون رہتا ہے؟ یہ پانی کو دھکا کون دیتا ہے؟ یہ کیسے پانی وہاں سے ادھر آ رہا ہے؟ اس سسٹم کو کس نے جاری کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے نہریں مسخر کر دی، تمہاری خدمت میں لگی۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اللہ نے تمہارے تابع کر دیے سورج اور چاند جو مسلسل چل رہے ہیں، اپنی حالت پر چل رہے ہیں۔ سورج کے بغیر بھی اگر سورج دنیا میں نہ ہو تو بہت بڑا اندھیرا ہے۔ اس میں اللہ نے وہ اینٹی بائیوٹک سسٹم رکھا ہے کہ اس سے ہزاروں قسم کے جراثیم اس کی گرمی اور تپش سے مر جاتے ہیں۔ اس کی روشنی میں اللہ نے ایسی انرجی اور ایسی طاقت رکھی ہے کہ انسان اس سے پتہ نہیں کتنی توانائیاں حاصل کرتا ہے، جانور کتنی توانائی حاصل کرتے ہیں، درخت کتنی توانائی حاصل کرتے ہیں۔ بلکہ آج تو سولر سسٹم اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ سورج میں توانائی ہے، سورج میں طاقت ہے، پنکھے چل رہے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں سورج کی توانائی سے۔ اس میں بہت بڑی توانائی کا پلانٹ اللہ نے رکھا اور فری میں، کوئی پیسہ کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ چاند بھی اسی طرح ہے، چاند سے پھلوں میں رس پیدا ہوتا ہے، چاند سے پھلوں میں اور اناجوں میں پختگی آتی ہے، پھل جو پکتے ہیں وہ چاند سے پکتے ہیں۔ اللہ نے اپنا نظام رکھا ہوا۔ انسانوں کے لیے اللہ نے زمین کا نظام بنایا، ورنہ تو اس کے پیر ہی کہیں نہ ٹکتے۔ کیا کرتا ہے یہ؟ اگر زمین نہ ہوتی تو ہمارے پیر کہاں ٹکتے؟ سورج اور چاند کے لیے اللہ نے فلک بنایا، آسمان بنایا۔ آسمان نے سورج اور چاند کے نظام کو سنبھالا ہوا۔ اس دنیا کے نظام کو، زمینی نظام کو زمین نے سنبھالا۔ زمین نہ ہو تو یہ نظام سارا الٹ پلٹ ہے، آسمان نہ ہو تو شمسی اور فلکی نظام سارا الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ سورج اور چاند اسی نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ اور سورج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 360 مقامات رکھے ہیں، روزانہ نئی جگہ سے یہ طلوع ہوتا ہے اور نئی جگہ پر غروب ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے
کہ جس دن سورج یہاں سے طلوع نہیں ہوگا بلکہ مغرب سے واپس آئے گا. روشنی مغرب کے وقت کی ابھی بڑی مشکل سے روشنی تھوڑی دھیمی پڑے گی کہ دوبارہ پھر روشنی ہونے لگے گی اور سورج پھر واپس پلٹے گا اور نصف نہار آدھے دن تک آئے گا اور اس کے بعد پھر واپس چلا جائے گا. یعنی وہ دن 2 دنوں کا دن ہوگا. اور روایات میں آتا ہے کہ اسی دن شام میں صفا کی پہاڑی، صفا اور مروہ ہے نا، صفا کی پہاڑی پھٹے گی اور اس میں سے دابۃ الارض نکلے گا. جانور ہوگا جو انسانی شکل کا ہوگا اور لوگوں سے وہ باتیں کرے گا، باتیں بھی کر رہا ہوگا، جانور بھی کر رہا ہوگا. قرآن مجید میں تذکرہ اس کا ہے، اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یؤمنون. وہ دابۃ الارض جانور کی شکل کا انسان، شکل اس کی انسانی ہوگی لیکن ہوگا جانور، اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا اور لوگ اس کی باتوں کو مانیں گے. اور یہ دلیل ہوگی کہ انسانوں کی باتیں نہیں مانتا تھا، اب جانوروں کی ماننے لگا ہے. کیونکہ اس دن توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اس دن کے بعد نیکی جو کر رہا تھا اس کی نیکی تو کام آئے گی، لیکن جو بدی میں مبتلا تھا اور اب نیکی پر لگا ہے اس کو کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی. اور یہ دلیل ہوگی کہ اب دیکھو انسانوں کی باتیں نہ مان کر اب کھائی میں گر چکا ہے. اب یہ جانوروں کو ماننے لگا ہے، اس جانور کو ماننے لگیں گے لوگ، کہیں گے ہاں بھائی بالکل وہ جو باتیں کرے گا لوگ اس کی باتوں کو مانیں گے. انسانوں کی باتوں کو انہوں نے نہیں مانا تھا. تو اب توبہ کے دروازے بند. اچھا، اس کے بعد فرمایا سخر لکم اللیل والنہار، اللہ نے دن اور رات بھی تمہاری خدمت میں لگائے ہو. دن انسان کے کام کاج کے لیے اور رات انسان کے آرام کرنے کے لیے. پوری کائنات جہاں رات ہوتی ہے وہاں آرام کرتی، اور جہاں دن ہوتا ہے وہاں لوگ اپنے کام کاج اور مصروفیات میں اور رزق کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. یہ ساری نشانیاں اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کے لیے اللہ نے بیان فرمائی کہ پیدا کرنے والا میں، پانی، سمندر، بارش کا نظام میرے حوالے، کشتیاں میرے حکم سے چلتی ہیں، سورج اور چاند میں نے تمہاری خدمت میں لگایا ہوا ہے، رات اور دن میں نے تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے. آگے فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ بھی دیا جو تم اللہ سے مانگتے ہو. تمہاری ہر مراد پوری کی اس نے، جو تم مانگتے ہو وہ اللہ تمہیں دیتا ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے تو کئی دفعہ اللہ سے مانگا وہ نہیں ملا، ہمیں تو نہیں ملا. تو یاد رکھیے گا کہ اللہ وہ چیز دیتا ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، ہماری حالت کے مطابق ہوتی ہے تو وہ چیز دے دی جاتی ہے. لیکن اگر ہمارے لیے مناسب وہ چیز نہیں ہے تو اللہ وہ نہیں دیتا، یہ یاد رکھیں. جیسے ایک فقیر بادشاہ کی دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے اس سے کہا، اس نے جا کر سوال کیا، کچھ مانگا. تو اس نے بادشاہ نے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے چونی دے دیں بادشاہ سلامت. چونی، 4 آنے کسی زمانے کے، 1 روپے کا چوتھائی حصہ، چونی مجھے دے دیں. بادشاہ نے کہا میں چونی دے دوں، میں چونی دے دوں، یہ میرے حال کے، میری بادشاہت کے خلاف، یہ میری بادشاہی کی شان نہیں ہے کہ میں تجھے چونی دوں. تو فقیر نے کہا اچھا پھر بادشاہ سلامت بادشاہی مجھے دے دیں، مجھے بادشاہی تخت میرے حوالے کر دیں. تو بادشاہ نے کہا یہ تیرے حال کے مناسب نہیں ہے، تو فقیر آدمی کیسے بادشاہی چلائے گا؟ یہ تیرے حال کے مناسب نہیں ہے. چوانی دوں میرے حال کے مناسب نہیں ہے، بادشاہی دے دوں یہ تیرے حال کے مناسب نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اپنی شان بہت بڑی ہے، تو اس حساب سے اللہ دیتے ہیں، لیکن ہمارے حال کے حساب سے دیتے ہیں. اگر ہمارے لیے وہ مناسب نہیں ہوگی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان اپنے لیے بہت اچھا سمجھتا ہے لیکن وہ نقصان دہ ہوتی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو انسان برا سمجھتا ہے لیکن اس کے لیے اچھی ہوتی ہیں. تو یہ بات کہ میرے لیے چیز فائدہ مند ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ یہ چیز میں جو اللہ سے مانگ رہا ہوں یہ میرے لیے مفید ہے یا نہیں. میرے ایک دوست بتا رہے تھے، کہتے میری تنخواہ بہت تھوڑی تھی، میں عمرے کے لیے نکل گیا
اللہ نے مجھے عمرے کے لیے بھیجا، میں نے وہاں حرم میں جا کر دعائیں مانگی، اللہ میری تنخواہ 10,000 روپے ہو جائے، اللہ میری تنخواہ بڑھا دے، 10,000 روپے میں نے مانگے۔ کہتے ہیں واپس آیا 10,000 تو تنخواہ ہو گئی، لیکن مہنگائی اتنی ہے کہ 10,000 میں پورا نہیں ہو رہا۔ میں نے تو 10,000 مانگے تھے، وہ تو مجھے مل رہے ہیں، لیکن میرا گزارا پھر بھی نہیں ہو رہا، میرا حال وہی ہے۔ کیونکہ اگر یہ مانگتے ہیں نا کہ اللہ مجھے بقدر کفایت روزی عطا فرما، جتنی میرا گزارا چل سکے اتنا مجھے اللہ دے دے، یہ الگ بات تھی۔ اب انہوں نے سمجھا کہ 10,000 بہت ہیں، انہوں نے اپنے حساب سے بہت مانگا اللہ سے، اللہ کے ہاں تو کوئی چیز بڑی نہیں، اللہ نے اس کو دینا شروع کر دیا، لیکن گزارا نہیں ہو رہا۔ تو اپنے حال کے حساب سے وہ چیز مناسب اگر نہیں ہے تو اللہ وہ عطا نہیں فرماتے، بلکہ اس کو ذخیرہ کر کے رکھ لیتے ہیں۔ اللہ اس کے بدلے میں کبھی مصیبت ٹال دیتے ہیں۔ آپ نے دعا مانگی اور اللہ نے اس دعا کو جیسے آپ مانگ رہے تھے ویسے پورا نہیں کیا، لیکن اللہ نے ایک بڑی مصیبت آپ کی ہٹا دی آپ سے، یہ بھی دینا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عین چیز وہ بھی نہیں دیتے، مصیبت بھی نہیں ٹالتے، اس کے مقدر میں کوئی نصیب میں مصیبت بھی نہیں ہوتی، تو اللہ اس دعا کو قیامت کے لیے اعمال نامے میں ذخیرہ فرما دیتا ہے۔ اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ بہت سارے مومن ایسے بھی ہوں گے جن کے جب قیامت کے دن اعمال کے دفتر کھلیں گے تو بہت ساری نیکیاں ہوں گی۔ وہ مومن اللہ سے عرض کرے گا، اللہ اتنی نیکیاں اور اتنے اچھے کام تو میں نے کیے نہیں ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے جو دعائیں مانگی تھیں ہم سے دنیا میں، ہم نے وہ تمہیں وہاں تو آج دعائیں پوری نہیں کی تھیں، وہ ہم نے تمہارے لیے یہاں ذخیرہ کر کے رکھا تھا۔ ہم نے سمجھا کہ تمہارے لیے دنیا تمہاری گزر ہی جائے گی، تم ہمت والے ہو، برداشت والے ہو، دنیا تمہاری گزر ہی جائے گی، آخرت تمہاری ذرا مشکل پڑ رہی تھی، ہم نے تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ